بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ اطاعت خدا ہے اطاعت محمد، اسی سے ہی سمجھ لو تم مقام محمد۔ اطاعت خدا ہے اطاعت محمد، اسی سے ہی سمجھ لو تم مقام محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اطاعت الہی اطاعت رسول کے بارے میں، یعنی اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی اطاعت کے بارے میں 12 مرتبہ حکم فرمایا۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہنا ماننا، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے متعدد مقام پر اس چیز کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ کے محبوب تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ وہ شخص کے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، وہ شخص ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص کہ جس نے میرا انکار کر دیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، ہو بھی وہ شخص آپ کا امتی، آپ کی امت میں سے ہو اور پھر آپ کا بھی انکار کر دے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، وہ شخص کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرا کہنا مانا، دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ومن عصانی، اور جس شخص نے میرا کہنا نہ مانا، قد ابا، پس اس شخص نے میرا انکار کیا۔ مطلب کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام، اگر انسان میں کوئی جنت میں داخل ہونے کا معیار ہے تو وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر اطاعت رسول کا کس قدر جذبہ تھا، کس قدر جذبہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے میرا کہنا مانا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا، کائنات میں ہمیں کسی کی اطاعت کا ایسا ہمیں منظر نہیں نظر آتا ہے کہ جو منظر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز تھے، اور لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ مسجد میں کچھ کھڑے ہیں کچھ بیٹھے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر سے ہی اپنے صحابہ کو آواز دی، اے میرے پیارے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ حکم فرمایا کہ میرے صحابہ تم بیٹھ جاؤ، تو اس وقت مسجد میں ایک صحابی رسول کہ جن کا نام حضرت عاص عین کے ساتھ حضرت عاص بن اسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اور جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا اجلسو، کہ تم بیٹھ جاؤ۔
حضرت عاص رضی اللہ تعالی عنہ نہ اپنا قدم پیچھے لے کے جاتے ہیں، نہ اپنا قدم کچھ آگے لے کے آتے ہیں، ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ادھر ہی بیٹھ کر نماز ادا کر لیتے ہیں، ادھر ہی اپنی جگہ پر ہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کے پیارے اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کر رہے تھے تو انہی صحابہ میں سے حضرت عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ملاقات کی تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے عاص، آج کیا وجہ ہے؟ میں نے تمہیں نماز میں نہیں دیکھا ہے، آج اس کی کیا وجہ ہے کہ نماز میں تمہیں نہیں دیکھا؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اصل میں جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا تو میں نے آپ کو اجلسو فرماتے ہوئے سنا تھا، اور جیسے ہی میں نے آپ کا اجلسو کا حکم سنا کہ اجلسو تم بیٹھ جاؤ تو میں وہی بیٹھ گیا، میں نے نہ ایک قدم پیچھے کیا، نہ اپنا ایک قدم آگے کیا، نہ دائیں ہوا نہ بائیں ہوا۔ جیسے ہی میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ حکم ہوا ہے کہ اجلسو تم بیٹھ جاؤ، تو میں آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ادھر ہی بیٹھ گیا اور ادھر بھی میں نے نماز اپنی پڑھ لی۔ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جذبہ اطاعت دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابی حضرت عاص کو فرمانے لگے، اے عاص، آج سے تم عاص نہیں ہو بلکہ آج سے تم مطیع ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے ان کا عاص نہیں بلکہ مطیع نام سے ہی وہ مشہور ہو گئے۔ کاش کہ اللہ کی ذات ہمارے اندر بھی ایسا اطاعت رسول کا جذبہ عطا فرما دے کہ قبر و حشر کے اندر نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں فرمائیں کہ یہ میرا امتی مطیع ہے، یہ میرا امتی مطیع ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے